یہ ساریاں بے شمار. اچھا جی فاروق السلام علیکم فاروق اچھا بھائی. فہیم بھائی ایک منٹ سر ایک منٹ اتنے مرشد چوک آرمی آئے نے ساڑھے کو سر ویلکم میرے خیال میں لیڈیز ہیں میرے خیال میں. السلام علیکم سر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر جی سوری یار سر آپ کیا کہیں گے اس کے بعد پھر فہیم صاحب کو دیتے ہیں. سر شکریہ آپ نے رسپیکٹ کی، لیکن جو ہماری نا آئی ڈیز ہیں نا ان کے نا پکچر جو ہے نا سیم لگی ہوئی ہیں. آپ سر فروخ سر دیکھ سکتے ہیں اور جی ہمارے جو بھی ممبر ہیں نا ان کی سیم لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو اس میں نا غلط فہمی ہوگی. کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے رسپیکٹ کیے، تھینک یو سو مچ. اور میں تو اسٹوڈینٹ ہوں، میں تو آپ کے پاس آتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کی باتیں سننے کے لیے آتا ہوں. اور میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں جی. جی جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں نا اپنا ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کر رہے ہیں. اور میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے نا، وہ ایک دوسرے پہ نا تہمتیں لگا رہے ہیں. بس تھوڑا سا اس سے پرہیز ہو جائے نا، تو ایک دوسرے پہ یہ تانا زنی یہ جو ہو رہی ہے نا، یہ نہ ہونا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے جی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. بہت شکریہ سر، والسلام. نہیں اچھا سر آپ اس معاملے جی پہ میں جی عابد بھائی کچھ کہوں. شور وائی ناٹ. یار یہ پتہ مرشد یہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑاک بھی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑا پرانا محاورہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اگر کچھ چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، سو اٹ از اوور ناؤ. کچھ نے بڑھا دیا، کچھ نے کم کر دیا، سو دیا منزل ایک ہی ہے، جانا ہم نے ایک ہی گھر میں ہے، ایک ہی جگہ ہم نے پہنچنا ہے بس. تو اس کی وجہ نہ کرے، وہ سب ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیٹس پارٹ آف دا لائف. گھروں میں ماں باپ بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی رہتی ہیں یار، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے. انشاءاللہ. جی جی فہیم بھائی اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. پہلے تو آج تو کیونکہ نظر بھائی آپ سنڈے کو آ رہے ہیں نا؟ دس کمنگ سنڈے. سر جی کل پرسوں بس فنڈ ریزنگ السلام کر رہے ہیں. علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اگر میری سوری سر مصروفیت سوری نہ میں ہوئی تو میں آپ کو ابھی کو ٹوکوں گا. بولوں گی. آپ نے نظر بھائی کدھر سے نکلنا ہے؟ آپ تو وہیں پہ ہیں کل کے. میں شیفیلڈ میں ہو رہا ہے نا، آپ لنڈن سے آئیں گے، ہم شیفیلڈ سے آئیں گے. نہیں، میں لیڈس میں ہوں. اچھا چلے، میں اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں. جمیل بھائی، فاروق بھائی، مجھے میری بات ہوئی تھی لائر فورم کے لوگوں سے. مجھے آپ نے صرف وہ لیاقت بلوچ، میں کنفیوز ہو رہا تھا کہیں جماعت اسلامی والے لیاقت بلوچ کا نمبر تو نہیں آپ نے مجھے بھیج دیا. تو مجھے اگر لسٹ بتائیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری آج بات ہوئی ہے رانا بابر خان ایڈوکیٹ، سیکٹری بار ڈسٹرکٹ فیصل آباد. جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی سر، میں نام جانتا ہوں لیکن اتنی کوئی کھلی ملاقات نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں نا کن لوگوں کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی انشاءاللہ تقریباً 3-4 ہزار وکیلوں کی ادھر کریں گے. اوبیسلی فیصل آباد میں یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے بات کی تھی انصاف لائر فورم سے، تو جس کا بھی مجھے صرف آپ نے ایک نام بھیجا ہے، مجھے اور بھیجے، کیونکہ جو انصاف لائر فورم کو یو کے میں ہیڈ کر رہے، میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا بالکل ہم فلی سپورٹ کریں گے. کوئی 2-4 نام اور بھیج دے نا، تاکہ کن لوگوں کو، تو پھر ہم ان لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نام اور بھیج دیجیے گا. جی سر، بہت شکریہ سر. میں الحمدللہ جنگ میں انٹری کر چکا ہوں سر آج. اور اپنے جو میرے تحفظی تدابیر تھی ان کو بھی اپنا لیا گیا فیملی کی طرف سے. اور اب میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی وجہ سے اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے جنگ میں رہوں گا 24 تک، اور اپنا احتیاط سے سارا کچھ کروں گا. لیکن سر میں صبح جا رہا ہوں جی کچہری 10 بجے، اور میں وہاں پر چیمبر میں بیٹھوں گا، اور جو لوگ ہیں جن سے ملنا ہے وہ کچہری میں ہی ملیں گے. ہم شام تک 5 بجے تک سب وکیلوں سے سر میں ایک دفعہ ملاقات کر کے، اور جس کا سر مجھے لگے گا کہ اس کو کال کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کے نمبر آپ کو سر سینڈ کرتا جاؤں گا، اور ٹھیک وتھ ڈیٹیل.
तो फिर सर आप उनको जिस तरह से डील करना चाहें वो फिर आप देख लीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ताला हफ्ता कचहरी में दूंगा इधर सर जंग, और साथ ਫਾਰੂਕ शहर को ਭਾਈ टच कर ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੈ, ਸਰ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਅਦਨਾ ਜੇ ਵਰਕਰ हैं सर। जी MI खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, सलाम जी। अरे ये सॉरी, कैरी ऑन करो फहीम भाई, सॉरी मैं बाद में गल कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा MI खान, ये तो मेरे से बड़े हैं, ये तो पक्की बात है। सर आप सुनाएं, जर्मनी में बैठे हुए मेरे भाई, हुक्म करें MI खान साहब। अच्छा इन्होंने म्यूट कर दिया। मिस्टर SS खान, सर अगर आप अनम्यूट करें तो बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सब भाई, ठीक हो? खैर खैरियत है? सब ठीक ठाक सर, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप लोगों की हम लोग बातें सुनते रहते हैं, फिर थोड़ा हौसला बढ़ जाता है, वरना जो ज़मीनी वो कहते हैं ना हालात है ना, इन्वायरमेंट है, लगता नहीं है ये लोग जल्दी से हमारी जान छोड़ देंगे किसी तरीके से। अच्छा नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा अर्ली ऑन भी। अच्छा MI खान भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं आप कर लें, फिर मैं अगली। जी MI भाई, MI खान सर, थैंक यू। MI खान भाई आप बात करें, लाला आप बात करें, आप बात करें। MI खान भाई ने वो खोला हुआ है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब पहुंच गई आवाज़? अभी आ रही है, अभी आ रही है। आवाज़ आ रही है, आप बात करें। MI खान साहब बात। एक मिनट मैं आपकी पहले सुनूंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू फिर करूंगा, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दे दें, मेरा वो सब कुछ नीचे गिर गया यार, एक सेकंड। अच्छा चले ठीक है, चले ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, एक मैं आपसे बात करनी है, शेयर आज ही मुझे एक दोस्त ने शेयर की है। जी वो कह रहे थे कि अब इन्होंने क्या प्लानिंग की है, जो इन्होंने नादरा का एक नया कोई रिटायर लगाया है, उन्होंने ये प्लानिंग की है, प्रोपेगेंडा, ये प्लानिंग तो इनकी है ही है पहले से, कि इन्होंने लोगों को ख़रीदना है। काकड़ साहब से इन्होंने कुछ फ़ंड के लिए साइन करवा लिए हैं, और इन्होंने इनकी प्लानिंग क्या है कि लोगों से शनाख्ती कार्ड लेके उनको पैसों से ख़रीद के ये स्टैंपें लगाएंगे, उसके बाद उनके ऊपर उसकी वीडियो बनेगी, फिर उनके ऊपर केस बनेगा। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पहले देंगे, या 20-20 हज़ार रुपये वापस दे के इनको केस ख़त्म करेंगे। ये इनकी प्लानिंग है। ये झूठी है, ये सच्ची है, ये क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आप इसके ऊपर कोई रोशनी डालें, इस तरह के प्रोपेगेंडे बहुत कर रहे हैं ये। अच्छा MI खान भाई, 1 मिनट के लिए आप म्यूट कर लें, फिर मैं आप ही को ले लूँगा, क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं तो आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जी देखें, मैंने ये भी सुना है कि 1 करोड़ समथिंग जो बहुत सारे मरे हुए लोग, उनको भी ज़िंदा कर रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं। हम सब इलेक्शन के दिनों में हमारे जितने भी गुजरे हुए लोग हैं सर, इन्होंने दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द ट्रेड। ठीक है, तो मैं उसका तो एक ही जवाब है कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सारी कोशिश करनी है, हमने इन सारी चीज़ों का तोड़ करना है। ठीक है, और मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि अगर इस तरह की कोई रिगिंग करेंगे तो 8 फरवरी के इलेक्शन में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और पाकिस्तान में 2 नंबरी इतनी आसान नहीं है। कोई मरे हुए लोगों के वोट डालने जो अभी लगता है इतना आसान नहीं है। तो हाँ, विजिलेंट रहें, ज़हन रखें।
असद खान भाई 1 मिनट म्यूट कर लें, फिर आप खोलिएगा। लेकिन आप फ़हीम भाई मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इसका कुछ इसका लाया अमल क्या होगा, आवाम को क्या करना चाहिए। एक मजबूर है बंदा, मतलब गरीब है, वो वक्ती तौर पे कहता है कि यार मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और तो कुछ मिलना नहीं है यहाँ से, चलो मैं इससे फ़ायदा उठा सकूँ। हमें उनको पैगाम देना चाहिए, हमें उन्हें मैसेज देना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर बल्कि हम सब लोग भी क्लिप बनाएंगे। फारूक जमील भाई बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ये भी क्लिप बनाएं, हम भी लोग बनाएंगे। नज़र भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल हर उस बात का तोड़ करेंगे जो थोड़ा सा भी शक हो। तो इसके ऊपर तो फारूक भाई आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े वोकल हैं। जी फारूक भाई। जी बहुत शुक्रिया सर। सर देखें, मैं तो एक बात हमेशा से करता हूँ और ये बात मैंने अपने मुर्शद से सीखी है, और ये बात करने का मकसद ये होता है कि इस बात से, जैसे मैं अपने आप को फ़ील करता था कि खान साहब की ऐसी बातों से मेरे अंदर ईमान ताज़ा हो जाता है। तो सर मैं अक्सर बात ये बार बार की है, भाई से भी यही मैं बात करूँगा कि हम लोग हैं, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं। इमरान खान जो है वो अगर शख्स आज कामयाब तरीन शख्स हुआ बैठा है, मकबूल तरीन शख्स हुआ बैठा है, तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान की पुख्तगी है कि वो बड़े मजबूती से ईमान रख के बैठा है। और गिरफ़्तारी होने से पहले खान साहब ये बातें कर चुके हैं कि तुम सब लोग इकट्ठे भी हो जाओगे और तुम जो जो करना चाहते हो वो करो। ये सब साजिशें हैं। कामयाबी जो है वो खान साहब कहा करते थे जब भी इलेक्शन होगी वो मेरी होगी, और ये वो शख्स बात करता है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान की वजह से। जिस बंदे का ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता होता है, फिर उसको ये साजिशें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि फिर अल्लाह ताला उस ज़ात के लिए काफ़ी हो जाता है जो ज़ात उस पर ईमान रख जाती है। तो आप लोगों ने इसी तरह से ईमान रखना है और इसी तरह से आवाज़ को सिर्फ बुलंद करना है। इनकी साजिशें उसी टाइम ख़त्म हो जाती हैं जब आप लोगों तक पहुँच जाती हैं और आप उस पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। जितनी आप आवाज़ बुलंद करेंगे, जितना आप इसके बारे में बातें करेंगे, ये उतना डाउन टू अर्थ चले जाएंगे। और ये अपनी गंदगी को लोगों के सामने ला रहे हैं और ये अल्लाह ताला की अदालत लगी हुई है। इसमें कोई बंदा भी नहीं बचेगा, कोई बंदा भी ऐसा नहीं बचेगा जो मफादात के लिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा, जो अपनी ज़ात के लिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा और उसके दिल में खोट है और चेहरे उसके दो रंग के हैं। अब वो उसका जो दो चेहरे हैं वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएंगे और ये चीज़ें होनी हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आगे भी ये आज सुबह बात कर रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है कि इमरान खान की ज़ात के ऊपर अल्लाह ने ये वक्त लाया। मैं उसका शुक्र अदा इसलिए करता हूँ कि आज इमरान खान के ऊपर वक्त है, तो इमरान खान को पता चला है कि जो लोग मेरे अंदर बैठे थे, क्योंकि खान साहब हमेशा कहते होते थे कि मुझे इंसानों की पहचान नहीं होती, तो बाजवा साहब ने भी खान साहब के साथ वही गेम खेली और अंदर बैठे जो काले भेड़िए थे उन्होंने भी खान साहब के साथ वही गेम खेली। लेकिन इस मुश्किल वक्त से इनकी साजिशों की वजह से कौम बन रही है, कौम स्ट्रॉन्ग हो रही है और कौम के सामने इमरान खान को अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सच्चा साबित कर रही है। ठीक है जी। और आज इमरान खान की हर बात सच्ची हो रही है, तो आप घबराएं ना, पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी दलेरी के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहें और आवाज़ बुलंद करते रहें। होना वो है जो मंजूर खुदा होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़मीन ला इलाहा की बुनियाद पर बनी हुई है और इस पर फैसले 12 साल बाद अगर रूढ़ी की सुनी जाती है ना जी, तो 76 साल बाद अब मुल्क की सुनने जा रही है। तो आप लोग ईमान से रहें और दिल से ईमान रखें, इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया नज़र भाई, इसके ऊपर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। हमारे दोस्त जो हर स्पेकुलेशन पे घबराते भी हैं, लेकिन हिम्मत भी साथ उनकी बता दें। जी नज़र भाई, ओवर टू यू। मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ, ये फ़ारूक जमील साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है। और हमको अपना ईमान जो है ना वो कायम रख के ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कैप्टन कहता है, इसके ऊपर यकीन रख के आगे चलना चाहिए। जैसे आपने भी पहले कहा, ये लोग हर किस्म का हथ कंडा शुरू करेंगे और उसको ना जी कोशिश करेंगे ना जी अपनाने की या करने की या लोगों के ऊपर करने की, कराने की, समझे, वाद करने की, लोगों को सजा देने की, जैसे कि इन्होंने अब कोशिश की है, समझा नहीं। और इंशाल्लाह हम कामयाबी हक की होगी। मैंने सिर्फ इतना ही कहना था। जी बहुत शुक्रिया।
फहीम भाई एक वन सेकंड जी जी बोलिए। मैं तो कई बार ये मतलब टिकटॉक में भी इधर उधर भी पैगाम दे चुका हूँ, जब इन्होंने इस तरह करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? फिर उसको बिठा दें लाडले को, बस क्यों पाकिस्तान का और अवाम को जलील और ख्वार कर रहे हैं ये? जब इन्होंने तरह तरह के उत्कंडे अपनाने हैं, तरह तरह की इन्होंने साजिशें करनी है, तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं ये? क्यों मुल्क का नुकसान करवाते हैं मजीद? मुल्क इस सर लायक मैं नहीं है यहाँ कि पर एक मजीद। बात ऐड करना चाहता हूँ भाई की बात में, मिस्टर एस किंग, अगर फ़हीम साहब आपकी इजाज़त हो। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, भाई कह रहे हैं, देखें ये बात जब हम डिस्कस करते हैं ना किंग भाई, तो इधर से हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। हमने ऐसी बात को बिल्कुल भी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना कि जनाब ये हो रहा है तो फिर इसकी करने की क्या ज़रूरत है, उसको सीधा बिठा दें। क्यों बिठा दें भाई? वो इस मुल्क का कोई बाप लगता है, या मुल्क का कोई भी बाप है? इस मिट्टी के अंदर हर बुजुर्ग की बहुत खूब। कुर्बानियाँ, ठीक है? तो हमारा मुल्क है, इसका फ़ैसला हम करेंगे। हमें इमरान खान ने 27 साल की परवरिश दी है, तो हमें इसलिए नहीं दी कि हम हैंड अप कर जाएंगे। हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे, और हम आखिरी गेंद तक खेलने वाले लीडर के पीछे हैं। तो आप मेरे भाई हैं, आप सिर्फ मजबूती के साथ रहें। ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये खुद नंगे हो रहे हैं, और जैसे ही ये नंगे जी होते हाँ। जाएंगे इनके लिए गड़े खोदते जाएंगे, और जीत जो है वो इमरान खान की होगी। 2024 का वजीर आज़म मैं पूरे ईमान इंशाल्लाह। से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान होगा। इसके अलावा कोई वजीर आज़म फारूक ये भाई, काम इन्होंने मुस्तरद कर देंगे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में धूल धूल झोंकनी है जो कुछ कर रहे हैं। ये धूल झोंक रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में और इंटरनेशनल बेस के सर ऊपर। जब वो फैसले एक तरफा ही कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने हमारे फैसले क्या मानने हैं? जब एक अब एक फॉर एक एग्जांपल हम अक्सरियत से जीत जाते हैं, तो एक फैसला सेकंड तो इन्होंने देना ना, लास्ट फैसला तो इनका ही है ना। अच्छा, एक एक मिनट सर, ये डेकोरम को कायम रखें सर प्लीज। मैं एम आबिद एम भाई आई खान, आबिद भाई वही कहने लगा था, आबिद भाई वही कहने एक मिनट फहीम भाई, नजर आने एम आई खान सर, आप आते रहते हैं हमारे पास, आपको पता है कि हम क्रॉस टॉक नहीं करते सर। सर आप नजर भाई के पास जाएंगे, नजर भाई से फिर इस तरह ऊपर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी जी नजर भाई बिल्कुल को बिल्कुल मांग रहे हैं, बिल्कुल। तो जी जी नजर भाई के ऐसे पास। ही ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, डेकोरम हमारा यही है कि आप एक सवाल करते हैं और सारे लोग, असद खान भाई म्यूट रखिएगा, सारे लोग उसके ऊपर रिबटल देते हैं, फिर आप दोबारा ये बात कर सकते हैं। तो डेकोरम का ख्याल रखें, सब लोग बात करेंगे। जी नज़र भाई, आपने असद खान का क्वेश्चन सुन लिया। खानकुर भाई आपको भी वेलकम हो गया। जी नज़र भाई, थैंक यू। जी फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। उसको अजीबोगरीब चीजें अच्छी लगने लग हमारी एक अजीब सी नेचर। बिलाल जरा प्लीज माइक जरा अपना। तो वो हमें रूमर्स पे बड़ा शौकीन, ये ना उसके पीछे भागते हैं, और ये हमारी बड़ी वीकनेस है। अब जब आपने एक चीज अपने जेहन में रखे, ये कौम एक चीज जेहन में रखे कि आपने जहाद कर रहे हैं, आपको आपकी लीडर ने, हमारे लीडर ने हमें कहा है कि मैं इसको सियासत नहीं, इसको जहाद समझता हूं। तो जब आप जिहाद समझते हो, तो जिहाद में ये नहीं देखा जाता कि यार उन्होंने ये 5 बंदे ना सज्जे पासे कितने ते 5 बंदे छब्बे पासे कितने, तो वो सानू जितन नहीं देने लगे। यार वो आपके मुखालफ हैं, वो आपके मुखालफ है, वो सारा कुछ करेंगे। वो क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए एक प्लेट बनाएंगे, उस प्लेट के अंदर वो सारा हिसाब किताब ला के जनाब वो फुल चढ़ियां रखणगे, फुल रखणगे, फिर कहेंगे लो जी खा लो। ये नहीं होगा। वो आपके मुखालफ हैं, और वो उस आपकी मुखालफ पार्टी के साथ हैं। आपके सारे मुखालफ हैं, आपकी अदालतें मुखालफ, अदालतों के अंदर बंदे बैठे मुखालफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे मुखालफ हैं, तो हर जगह आपके मुखालफ हैं। लेकिन आप एक चीज रखें, एक चीज याद रखें, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। सो आपके लिए आपका अल्लाह ही काफी है, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। ये कहना कि जी वो हमें उसने ना करवाए, क्यों करवाए भाई, क्यों ना करवाए? हम लड़ेंगे, हमने इलेक्शन की तरफ जाना है। देखें, मैंने अपनी जिंदगी में इमरान खान से बड़ा डेमोक्रेट नहीं देखा आज तक। यकीन करें, जितनी मेरी स्टडीज है, जितनी मेरी तालीम के मुताबिक मैं जो सोच समझ रहा हूं, मैंने ऐसा हैरत अंगेज शख्सियत नहीं देखी। उसको पता है कि चीफ जस्टिस ने क्या जवाब देना, फिर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया उस बंदे ने कि सारा प्लीज ध्यान करो, जरा प्लीज चीजें देखो। उसमें 2 मैसेजेस हैं, एक उसने कपड़े उतार दिए उनके, दूसरा उस बंदे ने अपनी कौम को मैसेज दिया कि हमें एक सिस्टम के अंदर रहना है। वो भी लाठी उतार सकता था। वो 25 तारीख को भी जब हमला हुआ था पिंडी से, जब ये पेशावर से आ रहे थे, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इलेक्शन लड़ना है, इस बात का वेट नहीं करना। वो प्री पोल डिगिंग जारी है,
ہر چیز وہ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب نے نکل کے ووٹ ڈالنا ہے اور پھر اس ووٹ کی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنی ہے، اور دیٹس اٹ. معاملہ تمہارے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو اندر کی جو بات ہے نا، اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پک رہی ہیں. اوپر اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اللہ کا بھی اپنا سسٹم ہے، اس کو اپنے حساب سے چلاتا ہے. یہ بالکل سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں کرنے نہیں دیں گے تو ہم کریں گے کچھ نہیں، تو جا کے نکر لا کے بیٹھ جائیے. نہیں سر، جہاد ہے، جہاد میں آپ نے لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو اس سے پریشانی والی میرا نہیں خیال ہے، کوئی بات ہے ڈیمورلائز ہونے والی بات نہیں ہے. اور یہ کہنا جی کہ وہ انہوں نے تو کر لینا ہے، وہ تو بڑے تگڑے. سر اگر تگڑے ہوتے تو 1.5 سال ہو گیا تو ماما الیکشن کرا لیں دے. اتنے تگڑے ہوتے تو کرا لینے سے نا الیکشن. کیوں نہیں کرائے؟ کیونکہ وہ تگڑے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک حد تک جاتے ہیں. میں نے کافی براڈوں میں 10 دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں یقین کریں، میں آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں کہ صوبائی الیکشن جب انہوں نے ضمنی کروائی تھی اس میں 25% ٹرن اوور کے مطابق انہوں نے دھاندلی کی. میں کہہ رہا ہوں دھاندلی کی، دوبارہ کہہ رہا ہوں دھاندلی انہوں نے کی 25% ٹرن اوور کو ذہن میں رکھ کے. لیکن ٹرن اوور 50 کراس کر گیا تھا. جتنا بڑا آپ کا ٹرن اوور ہوگا اتنا مشکل ان کے لیے الیکشن ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو تھوکا ہوا بار بار چاٹ رہے نا نواز شریف صاحب، اس کی کوئی وجہ ہے، ان کی کوئی کوئی ریزن ہے. کیونکہ وہ سارا کچھ کر کے مینیپولیشن کر کے ہلکا بندیاں بھی کر لی ہیں، بندے بھی مجھے مرے سی وہ بھی زندہ کر لے. انہوں نے بھی کہا جناب آ جاؤ قبرہ جو نکل کے باہر ووٹ پانے واسطے، سارا کچھ کر کے پھر ڈرے ہوئے ہیں. اس کا کچھ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹرن اوور جتنا بڑا ہوگا اور جتنی آپ اچھے طریقے سے حفاظت کریں گے آپ کامیاب ہوں گے. اتنی سمپل سی بات ہے. نتھنگ ٹو وری. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی اور ہماری فتح ہوگی، پی ٹی آئی کی عمران خان کی فتح ہوگی. ہم نے عمران خان کو باہر لے کر اور عمران خان کے آنے کے بعد ہماری جنگ ختم نہیں ہونی، وہ بہت اور تیزی سے لڑنی ہے، ہم نے بہت دور تک لڑنی ہے. یہ نسلوں کی جنگ ہے. قوموں کے دنوں کے نا بے شمار چیزیں آتی ہیں، ہم پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے سویرے کام کرنا. اور دیکھو کٹے سکون ہے بیٹھا، انہوں کہتے ہیں کہ نکل جا باہر، کہتے ہیں ڈمبل لے آ دیں میں ذرا ایکسرسائز کرنی ہے. ہم اس کے مرید ہیں، وہ ہمارا مرشد ہے، تو مرشد کے ساتھ ساتھ چلنا ہم نے بھی. وہ نہیں تھکتا، ہم کیوں تھکیں؟ اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ نظر بھائی، بڑے سمارٹ اینڈ شروڈ شارٹ اینڈ سویٹ آپ نے کر دیا. بلال بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا، بابا جی آپ کو ویلکم ہو گیا. ڈیکورم کے ساتھ چلتے ہیں. ماسٹر صاحب جو میرے بھائی بے شک ہم نیچے بیٹھے ہوئے بات کر کے گئے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں ماسٹر صاحب؟ اوور ٹو یو سر. تھینک یو. جی السلام علیکم سر. جی بالکل یہ ساری لڑائی اسی گندے نظام کے خلاف ہے عمران خان کی، کیونکہ یہ تو آلریڈی 75 سال 76 سال سے گند مچا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہے نا سب کچھ یہ کچھ کر مسلط کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل طاقت جو عوام کے پاس ہے ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو یہ ایسے ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہر بات پہ یہ ننگے ہو رہے ہیں. اور بالکل فتح انشاءاللہ عمران خان کی ہے، اور یہ بہت کمزور پڑ گیا ان کا نظام. یہ بالکل ایک زندہ جو ہے نا مردہ لاش کی طرح یہ ہو گئی ہے. جتنی یہ دیر رہی ہے اگر الیکشن میں کر رہے ہیں، ان کی جو بدبو ہے نا سارے ملک میں پھیل گئی ہے، اور لوگ اس نظام سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ 8 فروری کے دن فتح جو ہے نا پی ٹی آئی کا مقدر ہے. تو کیونکہ یہ عوام کی فتح ہے، یہ ہماری اصل آزادی کا دن ہوگا انشاءاللہ. جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اور ہم لوگوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جتنی جو بندہ کوشش کر سکتا ہے الیکشن میں حصہ ڈالنے کے لیے، جتنی کوئی بندہ کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. یہ نیگیٹو باتیں پھیلائیں گے ہر طرف. یہ تو جب سے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، یہ اس دن سے انہوں نے نیگیٹو ملک میں پھیلا رہے ہیں، اس دن سے. تو یہ تو 2 نمبری کریں گے. لیکن عمران خان کا ہے کہ وہ خود بھی قانون پہ چلا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی اس نے بولا کہ قانون کے دائرے میں رہنا ہے ہم لوگوں نے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. جی تھینک یو. جی بہت شکریہ خان کول بھائی. میرے اس بھائی کا کویسچن ایک تو اسے تھوڑا سا آسرا دے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ تو پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے، دیہاتوں میں پی ٹی آئی کمزور ہے. یہ ایک نیریٹو بھی پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے سے فیصلہ ہوا ہے، حالانکہ ریالٹی وہ بڑی بری طرح فیل ہو رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ایلیبریٹ کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کو تھوڑی سی تسلی ہو. کوئی ایسی بات نہیں. خان کول بھائی تھینک یو. جی سب سے پہلے تو سارے بھائیوں کو السلام علیکم.
اور بڑی مدلل باتیں ایکچولی ہو چکی ہیں. نظر نہیں آ رہا ہے کہ کچھ کہنے کے لیے اس ٹاپک پہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا. باتیں تو وہی ہوں گی لیکن اپنے لہجے اور اپنے الفاظوں میں شاید ریپیٹ کروں. میں بات شروع کرنے سے پہلے نا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب پہلی دفعہ اعلان ہوا نا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب اسلام جب وہ کچھ 4-6 لوگ جو دین لے آئے تھے، تو اس ٹائم تک نمازیں چھپ کے پڑھی جاتی تھی نا، گھروں میں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، اور کفار مکہ جو نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پہ تشدد کرتے تھے، تو بڑی احتیاط سے نمازیں پڑھی جاتی تھی. پھر جب آیت اتری کہ جی آپ جو ہے نا اعلان کر دیں اور جائیں کعبہ کی طرف اور وہاں پر نماز کا اہتمام کریں اور اپنی جو ہے نا ایک اللہ ہونے کا آپ وہاں پر اعلان کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو جو 2-4 تھے اس ٹائم، تو وہ چل پڑے نا. تو گئے لوگ، پیچھے سے آوازیں کستے رہے، پتھر مارتے رہے، کرتے کراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی دہلیز تک پہنچ گئے. اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے پھر جو کفار مکہ تھے انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور انہیں مارنا شروع کر دیا. تو ابو سفیان وہاں پر آیا. وہ ایکچولی وہ سین جو ہے نا میرے ذہن میں ایکچولی اٹک گیا، میں نے یہ پڑھا نہیں ہے، میں نے یہ محمد فلم میں دیکھا. تو اس نے ایک وہاں پر جملہ بولا کہ اب زیادہ مت مارو ان کو، جانے دو، 2-4 لوگ ہیں، کچھ دنوں میں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر مارو گے نا تو یہ مظلوم بن جائیں گے، اور مظلوم کے ساتھ جو ہے نا پھر دنیا ہو جاتی ہے. یہ خامہ کا پھر یہ مظلومیت کا وہ ان کو جب وہ مل جائے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ اور لوگ مل جائیں گے، ان کا قافلہ بڑا ہو جائے گا. تو عمران خان کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کر دیے. عمران خان کو پہلے یہ قوم لیڈر مانتی تھی اور اب مظلوم لیڈر مان رہی ہے. اور مظلوم کے ساتھ جو ہے نا سر ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور واقعی عمران خان مظلوم تو ہے، کسی حد تک اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں سیاسی لیڈر کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عمران خان کے ساتھ ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہے بڑے بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا، اب بات آ جاتی ہے 8 فروری کی، کہ 8 فروری کو چاہے دیہی علاقہ ہے چاہے شہری علاقہ ہے، جو بھی ہے. سر 8 فروری کو الیکشن تو نہیں ہو رہے. 8 فروری کو انشاءاللہ بزن اللہ اناؤنسمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کی جیت کی، کیونکہ الیکشن تو عمران خان صاحب جیت چکے ہیں. الیکشن کہتے ہیں آپ جس ملک میں جس جمہور کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کی رائے لی جاتی ہے الیکشن بولنگ بوتھ کے ذریعے، کہ آپ کس شخص کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، کس شخص کو اپنے ملک پہ حکومت کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں، حکومت کے تخت پہ. تو سر پاکستانی عوام یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ہم پاکستان کے تخت پہ عمران خان کو بٹھائیں گے اور عمران خان ہمارا سربراہ ہے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا، چاہے وہ علاقہ دیہی ہو چاہے وہ علاقہ شہری ہو. آج یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، عمران پی ٹی آئی کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، پی ٹی آئی کو میٹنگز نہیں کرنے دی جا رہی، ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا، جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہے. تو ابھی نظر بھائی ایک بات کر کے گئے تھے کہ یار ساری چیزیں یہی نہیں ہے، اوپر اللہ بھی ہے. تو انہوں نے پی ٹی آئی کا راستہ روکا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جلسے جلوس نہ کرے. اللہ پاک نے عوام کے اندر اتنا غصہ بھر دیا، عوام نے ان کے جلسے جلوس روک کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دے رہی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ اگر ان کے کچھ ہینڈلرز ہیں تو الحمدللہ اللہ ہمارا ہینڈلر اس وقت بنا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس ٹائم سپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی عوام ان کو میدان میں نہیں آنے دے رہی، اگر یہ طاقتیں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دے رہی. فہیم بھائی کا ایک پیسو کی سوال کیا کہ دیہی علاقوں میں اس ٹائم پی ٹی آئی کمزور ہے. آپ یقین کریں اپنا فہیم بھائی، دیہی علاقوں کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے، ورنہ دیہی علاقے کے لوگ شہری علاقے والے لوگوں سے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں. سر ہم چلا کے عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، وہ یقین کریں ہاتھ اٹھا کے اور آنسوؤں سے عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. وہ عمران خان کا نام لیتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے. میں نے کئی ویڈیوز ایسی گاؤں کی دیکھی ہیں. عمران خان صاحب اس ٹائم پاکستانیوں کے ذہن، دل و دماغ میں چھا چکا ہے. کم سے کم جس طرح عمران خان کہتا ہے میں نے 27 سال لگائے ہیں اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں، عمران خان کا پاکستان کی سیاست سے نام مٹانے کے لیے کم سے کم انہیں 54 سال چاہیے. 54 سال اگر یہ صحیح سچی لگن محنت سے ایمانداری سے اگر کر لیں سیاست تو کوئی 50-60 سال بعد عمران خان کا نام مٹا سکتے ہیں. ادروائز پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں عمران خان اپنا نام سنہری الفاظوں میں لکھوا چکا ہے. عمران خان وزیر اعظم بنے نہ بنے، عمران خان حکومت میں آئے نہ آئے، یہ عمران خان کے ساتھ جو کر لیں، پاکستان
رہنے تک، جب تک پاکستان اس دنیا پہ قائم ہے، عمران خان کا نام پاکستان کی ہسٹری سے کوئی نہیں مٹھا سکتا. اور جب بھی عمران خان کا نام لیا جائے گا، سنہری الفاظوں میں لیا جائے گا، اچھی یاد میں لیا جائے گا. ہار جیت وہ ایک الگ چیز ہے. عمران خان کا ہی کال ہے، بندہ تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے. وہ ڈٹا ہوا ہے. اس کے ڈٹنے کی وجہ سے آج پاکستانی کمیونٹی میں، پاکستانی قوم کے اندر اتنی طاقت آئی ہوئی ہے کہ آج آپ نے وہ مروت صاحب کا دیکھ لیا ہوگا گرفتاری، اور بعد میں ذرا سے ریئیکشن کے بعد ان کی واپسی. تو اس وقت جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب چنگاری پہلے کہاں لگتی ہے، کون کس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، یہ فیصلہ وقت کا ہے. یہ فیصلہ وقت کی کرے گی. ہم لوگ ڈیفائنڈنگ مومنٹ پہ ہے. پوزیشن ون اینڈ لاس کی ہے. ون ون سچویشن اب نہیں جا سکتی. ون ون سچویشن نہیں جاتی. ایک کو ہارنا ہے. یا تو یہ نظام جیتے گا، عمران خان ختم ہوگا، یا عمران خان جیتے گا، یہ نظام ختم ہوگا. بیچ کا راستہ عمران خان صاحب نے ختم کر دیا. یا تو ہم آپ کے پاس کامیابی آئے گی، یا آپ کی 3 نسلیں غلامی میں چلی جائیں گی. تھوڑا سا نیگیٹو بول گیا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کمپلیٹ کی بات. اوور ٹو یو فہیم بھائی. نہیں، زبردست. دیکھیں، یہی جو آپ نے بات کی نا، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کراس روڈ پہ کھڑا ہے، اور جس طریقے سے اوورسیز پاکستانی ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح پاکستان میں یہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پارکنگ ہے، یہ اور کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ یہ ریڈ زون کے اندر واقع ہے. اور یہاں پر اچھا، نظر بھائی آپ میوٹ کر لیں. نظر بھائی میوٹ کر لیں، تھینک یو. اچھا، ہاں، بالکل پاکستان کراس روڈ پہ کھڑا ہے، اور میری نظر میں کہتے ہیں نا، ایوری نیگیٹو ہیز از پازیٹیو. خان صاحب آج اتنا بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ ایون فلسطین، پوری دنیا کے مسلمان ترستے ہیں کہ یہ بندہ کیسے انہوں نے بند کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ پاکستان ایک صحیح رستے میں جائے گا. لیکن جو غدار وطن ہیں وہ پوری کوشش کریں گے. ہمیں اپنے جذبے پورے ٹکا کے رکھنے ہیں تاکہ ہم کہیں بھی کمپرومائز نہ ہو جائیں. بی ایف ٹی بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا، ملک اجاز بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. آپ دونوں کے لانے کے بعد میں فاروق بھائی کی طرف جاؤں گا، کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے بھی تیاری کرنی ہے، اور جگہ پہ بھی تیاری ہو رہی ہے، اور سب جگہ پہ ہم نے مل کے سب دوستوں کو سپورٹ کرنا ہے. جی ملک اجاز بھائی، تھینک یو. السلام علیکم. میں تو بالکل تھکا ہوا ہوں اس ٹائم. آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں صرف. اچھا، آپ تھکے ہوئے شعر ہیں. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. جی بی ایف ٹی بھائی، مجھے لگتا ہے اس کے بعد موڈیٹر تو آپ ہی ہو جائیں گے، لیکن چلیں آپ کی انٹری کرا کے پھر فاروق بھائی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے کویسچن کی طرف جائیں گے. جی بی ایف ٹی بھائی. السلام علیکم، سب کو ویلکم. اچھا، میں نیچے جو ایک سیٹ ہے اس کو میں روٹیشن پہ رکھتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں. نیچے کافی ریکویسٹ ہے تو میں اس کو روٹیشن پہ کرتا ہوں، آپ کوشچن کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو نیچے جن کی ریکویسٹ ہے میں ایک سیٹ کو روٹیشن پہ رکھ رہا ہوں. جی آپ کنٹینیو کریں، بسم اللہ. جی جی بالکل. اچھا فاروق بھائی، اوبیسلی پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں، پنجاب میں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. یہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ، جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ جو بہت ساری لیڈرشپ نکلے گی، کچھ تو کمپرومائز ہوئی ہے، اور کچھ موقع کی مناسبت سے نکلنا چاہتی ہے کہ اگر لوگ نکلیں گے تو ہم بھی آگے بڑھ کے شہیدوں میں اپنا لکھوا دیں گے، اپنا نام لکھوا دیں گے. اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی 24 تاریخ ہے، اس سے پہلے بہت سارے ہونے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اور بھی جو علاقے ہوں، اپنے علاقے میں تو کریں گے ہی، اور بھی علاقوں میں اپنا انپٹ ڈالیں. اوور ٹو یو فاروق بھائی، تھینک یو. جی سر، بالکل. ایک تو خان کول صاحب آپ کو بھی سر ویلکم، اور ملک اجاز صاحب آپ کو بھی سلام. اور دوسری سر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس آڑ میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ورکر کنونشن ہوتا ہے اور لوگ نکلتے ہیں تو ہم بھی نکل آئیں گے. اب تک ورکرز نے اور بڑے لوگوں نے جو نیوٹرل پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور بڑے لوگوں نے جو نیوٹرل پی ٹی آئی کے
हाफिज साहब ज़रा माइक बंद कर लें, डबल आवाज़ आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, उसमें अब तक जंग में बड़े लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और मैं वो मोहब्बत और वो जज्बा देखकर मैं जनाब जंग में दाखिल हो गया हूँ। और लोगों ने बड़ी तैयारी के साथ, लोग बैठे हैं बेताब, और वो ज़ाहिरी बात है, मुर्शद के नगमे नहीं सुने, मुर्शद का झंडा नहीं हाथ में पकड़ा, तो वो एक बेताबी तो है लोगों के अंदर। लेकिन जो लीडरशिप है उसने अभी तक रब्ता नहीं किया। और बल्कि मुझे सर, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे वो कॉल्स आने लग गई हैं कि जनाब हमने भी मिलना है मरवत साहब से और हमने भी कन्वेंशन का टाइम लेना है, तो आप हमें बताएं। मैं लोगों से टाइम ले रहा हूं, जैसे वो टाइम देंगे तो फिर वैसे ही मरवत साहब के साथ वन बाय वन मैं लोगों को मिलाता जाऊंगा। जंग और तोबा की भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशनें हैं, उनसे भी मेरी एक दो दिन में मीटिंग्स है। वहाँ पर जो कुछ लोग उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, उनके अजीज़ान ने रब्ता किया है और मैं उधर भी जाऊंगा। बस टाइम थोड़ा है, 24 तक मेरे पास टाइम है। और मैं चाहता हूं कि जंग में और पंजाब में थोड़ा सा मुख्तलिफ काम होगा KPK से, क्योंकि यहाँ पर सख्ती भी ज़्यादा है। और थोड़ा सा माजरत के साथ हमारा पंजाब में होता है कि अगर किसी एक के साथ जुल्म हो रहा है तो हम देखते हैं कि जब तक हमारे साथ नहीं होगा तब तक क्या बात करनी और क्या निकलना। इसलिए थोड़ा सा लोगों में पाइपलाइन में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी वर्कर्स की भी मीटिंग है और वकला के साथ भी मीटिंग है। उसके बाद सर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे, और पंजाब में बाकायदा इस पर वीडियो डालूंगा 24 दिसंबर के बाद कि जो जो लोग भी कन्वेंशन करवाना चाहते हैं वो हमें बताएं, और हम इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में जाएंगे फिर मरवत साहब के साथ। जहाँ जहाँ मरवत साहब जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम उनके पंजाब में उनके साथ होंगे। जी जी सर। शुक्रिया। मैंने अगला सवाल करना है, इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हालात क्योंकि डेली चेंज होते हैं तो आने वाली कुछ डेमोग्राफीज चेंज हो सकती है। मैं उसके ऊपर सवाल करूंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि हाफिज़ भाई आए हैं, पहली दफ़ा मेरे सामने आए हैं, तो हाफिज़ भाई आपने जो गुफ्तगू सुनी इसके ऊपर इनपुट दें, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी हाफिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तमाम PTI दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम। मैं क्या बताऊं, बस मेरा दिल में है ख्वाहिश, या अल्लाह रब्बिल आलमीन खान साहब जेल से बाइज्जत बरी कर ले। और अगर खान साहब है तो सब कुछ है, अगर खान साहब नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो खान साहब के लिए, खुदा के लिए कोशिश करोगे, मीटिंग कर लोगे, जितना जैसे करेगा सर, तो हम लोग इसके लिए जान भी कुर्बान है, सर भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान है, सब कुछ ले कुर्बान है। तो खान साहब, मरवत साहब, तो मैं बलूचिस्तान से, हाफिज काकड़ मेरा नाम है, मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैंने 15 तारीख पे भी मैंने सुना है कि मरवत साहब बलूचिस्तान में भी आ रहे, कुछ कन्वेंशन है, कुछ जलसे है, कुछ मीटिंग के हवाले, टिकटों के हवाले से, कुछ ऐसे आईएसएफ के हवाले से भी थोड़ा वो है। लेकिन हम लोग भी इधर भरपूर लाखों लोग तैयारी करें इस मीटिंग में मरवत साहब के साथ। इधर ही बलूचिस्तान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, मतलब इसकी जलसे है, मीटिंग है, सब कुछ है। तो हम लोग इसके लिए तैयारी करेगा इंशाल्लाह। बस आप लोग भी, मतलब तमाम PTI में, अभी भी एक ग्रुप में मसरूफ था, वो भी PTI का था, अभी से पहले वो आपके पास आया था। मैंने कहा ये मेरे भाई लोग हैं, वो भी मर्शद इमरान खान साहब की टाइगर है, टाइगर लोग हैं, इससे बात करो तो मेरा दिल बहुत ठंडा हो जाएगा। ये खान साहब का तस्वीर देखो, मेरा दिल बहुत ठंडा हो जाएगा। बस आप लोग सीनियर लोग हैं, आप जो से फैसला करेगा, जैसे करे, हम लोग आपके खान साहब के साथ है, आपके साथ है, बिल्कुल भाई की तरफ आप लोगों के साथ। सब बलूचिस्तान भी खड़ा है, हम लोग भी खड़ा है। बस दुआ करो से हमारा मुर्शिद इमरान खान साहब अल्लाह पाक बाइज्जत से बरी करेंगे जेल में। जी बहुत शुक्रिया। कासिम सूरी साहब को मेरे ख्याल में आपने सलाम दे दिया, आपने DP अपनी चेंज की। चले बहरहाल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ड्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी का खास बंदा हूँ, और मैं बिल्कुल उसका टच बंदा हूँ और ख़ास बंदा हूँ। मैं उसके साथ
शायद ड्यूटी स्पीकर कासिम खान साहब के साथ मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ये मीडिया की वजह से तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए भी दुआ कर लो। जी जी बिल्कुल और ये जी जी मतलब बिल्कुल इसका दिल भी बहुत मजबूत है, अभी भी मजबूत है, इंशाल्लाह लेकिन इस वक्त वो बहुत सख्त हालात में है। इसकी इसके बच्चों की तालीम खराब हुआ है, मतलब बहुत। अब मैं कुछ और नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये अभी भी मजबूत है, खान साहब के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है। कह रहे थे मर जाऊंगा लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ूंगा, अभी भी वही हालात में है। बिल्कुल, लेकिन खामखा बस थोड़ा मजबूरी तो खामखा आता है, सबको आता है यार। स्वाति साहब के साथ आया, मुराद सईद साहब के साथ आया, तो इसके साथ भी आता है। तो अल्लाह खैर करेगा, और इंशाल्लाह कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है, अल्लाह इंशाल्लाह हल करेगा। और बस ये है, कासम खान सोरी के साथ बिल्कुल मेरा अच्छा सा ताल्लुक है। और मैं आप मेरा नाम हाफिज है। अगर आपने सर मेरा एक वीडियो वायरल भी हुआ है, अगर आपने देखा है, मैंने 9 मई के दिन पे मैंने एक वीडियो मैंने जारी कर दिया था। हम लोग बिल्कुल झगड़े के मूड में था, लेकिन एक मीडिया वाला ने मुझसे वो पूछा था, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब, शहबाज नहीं मुंह गलत हुआ, राणा साहब और नहीं फिर मुंह गलत हुआ, हमारा खान साहब को छोड़, अगर नहीं छोड़े तो सारे पाकिस्तानी लाहौरी इन और राजौन। ये मेरा वीडियो बिल्कुल वायरल हुआ था। ये 80 लाख लोग ने मेरे ख्याल इस वीडियो की वायरल हुआ था। देखा खान साहब के साथ भी ये वीडियो पेश हुआ था, इसने भी शाह मोहम्मद कुरैशी को की दिया तो मेरा मुंह गलत हुआ, बहुत वायरल भी हुआ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, कासिम साहब बिल्कुल वही हालात में है, अभी भी लोगों के साथ राबिते में है, सब जी पोजीशन जी बिल्कुल जी मजबूत जी है, और अल्लाह खैर करेगा सर। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सवाल करने जा रहा था, खान कुल भाई भी नीचे उतर गए हैं। सवाल मेरा बिलाल भाई आप भी आगे चले। सवाल मैं शुरू करता हूँ। सवाल ये है कि आपने आज सुना कि इन्होंने कोशिश की कि मरवत साहब को अरेस्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह ने खैर की, अल्लाह ने बचत की। लेकिन रक्षी बहन आपको भी वेलकम हो गया, लेकिन खुदा न करे, मैं पंजाब के लोगों को और केपी के लोगों का तो मुझे पता है, खुदा न करे कि अगर ये मरवत साहब के ऊपर हाथ डालें तो हम लोगों ने आराम से नहीं बैठना, हमने इस चक्कर में नहीं रहना कि अब मरवत साहब ही आएंगे तो हम लोग जागेंगे। हमें हर सूरत में जागना है। मेरा ये सवाल, इजाज़ भाई नीचे से अगर आप इसके ऊपर कोई बात करना चाहते तो आपसे शुरू किया जाए। मलिक इजाज़ साहब, कि आप रेस्ट करना चाहते हैं? मुझे पता आप अपनी ब्रॉड चला के आप थके हुए हैं। अच्छा रक्षी बहन, ऑब्वियसली सोशल मीडिया की किंग हैं आप, ज़बरदस्त सिस्टर। आप बताएं कि लगता ये है कि इन्होंने कोई ना कोई, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे आज एक सिचुएशन क्रिएट हुई तो एक मोमेंटम बन रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंजाब के लोगों को आप क्या मैसेज देती हैं कि हमें हर सूरत में निकलना है, अगर ये मोमेंटम बना है हमने केज में नहीं जाना। जी रक्षी बहन, ओवर टू यू। रक्षी बहन, मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? अनम्यूट करें मेरी बहन, अनम्यूट करें। सबको मैं अभी वही देख रही थी, मरवत भाई का भी ना 2 मिनट पहले एक उन्होंने अपना इंटरव्यू, बल्कि एक पैगाम भेजा, वो मैं चाह रही थी सबके साथ शेयर करूं। क्या हम कर रहा हूँ जी जी करें आप, वैसे खारों ने देखा लेकिन आप फिर दिया है, हम एक बार हथियारों से सेशन शुरू कर दी। मुसलसल 10 मिनट से फायरिंग जारी है। मैं कमरे के अंदर हूँ, मुझे हालात का इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं इस वॉइस मैसेज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूँ कि
ہماری زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، لیکن اگر اس کے بعد کوئی بات نہ ہو سکے تو یہ پیغام ضرور میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ صرف آزادی کی جنگ تھی، آپ کی جنگ، خان کے کاس کی تھی، یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں، نہ کوئی ریاست سے جنگ تھی۔ تو بہرحال آج آتی ہوئی دوسرا راستہ انہوں نے بہت تنگ کیا۔ ملاکنڈ ڈویژن کے ڈی آئی جی علی گنڈا پورے افسر رہے ہیں، کس طرح اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں، حیران ہوں۔ اگر بھی فرض کچھ ہو جاتا ہے، مجھے غائب ہو جاتا ہوں یا پھر نہ پایا جاتا ہوں، تو آئی جی خیبر پختونخوا گنڈا پور سروس کے ذمہ دار ہوں گے۔ خان کا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اس میں آواز تھوڑی سی وہ کلیئر، بلوچ بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ایک تو آواز ان کی تھوڑی سی وہ کلیئر نہیں تھی، دوسرا یہ کہ مجھے ان کی آواز سے بس یہی فیل ہوا کہ بہت زیادہ تھکن ہے ان کو اور بہت زیادہ سٹریس میں بھی ہیں۔ سیکنڈلی جو بات کی جاتی ہے نا فہیم بھائی پنجاب کی، تو کچھ لوگوں میں یہ تعصب پایا جاتا ہے شاید پنجابی باہر نہیں نکلیں گے، تو اگر دیکھا جائے خان صاحب کا جو زمان پارک میں بیٹھنا اس بات کی شہادت ہے کہ خان صاحب کو پنجابیوں پہ ٹرسٹ تھا تو وہ آ کے بیٹھے، اور حقیقی آزادی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ کے پی کے والے ہی کریں اس میں حصہ لیں گے، انہوں نے کسی بھی علاقے کی یہ دشمنی مول لے لیں، نفرت مول لے لیں، لیکن پنجاب کی جو نفرت ہے نا یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور پنجاب کے لوگ جیسے ابھی اسپیسز وغیرہ میں بھی آتے ہیں، ابھی وہ سائیوال سے لوگ تھے، پتوکی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسد اللہ قاضی بھائی جو تھے وہ تھے گیسٹ تھے، تو ان کے سامنے وہ جب بات ہو رہی تھی تو سب لوگوں نے یہ بولا کہ ہم لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں لیڈ کون کرے گا۔ تو چیز یہی صرف آ جاتی ہے کہ اگر عام انسان جو بھی کہتا ہے کہ میں نکلوں گا، تو اگر یہ ڈرتے ہو تو کیا 8 فروری کو یہ لوگ نہیں ڈریں گے؟ 8 فروری کو اگر آپ اب ڈریں گے تو 8 فروری کو بھی ڈریں گے، جو آج مار سکتے ہیں 8 فروری کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو پنجاب جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ نکلے گا، بس ان کو لیڈ کرنے والا، ان کو رہنمائی کرنے والا، گائیڈ لائن دینے والا ان کو مل جائے تو وہ نکلے گا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے جب نئی پنجوتا بھائی آئے تھے تو میں نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا کہ کے پی کے اندر تو خان صاحب نے مروت بھائی کو بھیج دیا، اب وہ پنجاب کی طرف لاہور اور کراچی اور سندھ کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو کیا ان کو اکاموڈیشن یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پنجاب کے وکلا لوگ ہیں آئی ایل ایف کے، یہ ان کو کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو نئی بھائی نے یہ بولا تھا کہ رکشی بہن آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، پنجاب کے اندر اتنے وکیل کھڑے ہیں اور ہر سٹی میں ان کو فیسلٹی ملے گی اور گائیڈ لائن بھی ملے گی، اور جتنا ہو سکے گا سب لوگ کوپریٹیو ہوں گے۔ تو دیکھیں اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پنجابی نکلیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، نواز شریف کو ڈر لگا ہے تو تبھی اس نے بولا کہ میں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں جانا ہے، بلکہ یہ سننے میں تو یہ آ چکا ہے کہ 9 تاریخ کو بڑے میاں اور 11 تاریخ کو چھوٹے میاں آ رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں یا اللہ جہاز کے اندر سے ان کی سیٹوں کی نیچے سے موریاں ہو جائیں، بس 2 سیٹیں نیچے نکل جائیں، باقی سارے پیسنجر بچ جائیں، یہ 2 نہیں پھڑک جائیں، تاکہ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل ہو۔ اچھا ایک منٹ میں یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، 1 منٹ۔ یہ ابھی فائرنگ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ سنیں ذرا۔ ہماری زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، لیکن اگر اس کے بعد کوئی بات نہ ہو سکے تو یہ پیغام ضرور میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ صرف آزادی کی جنگ تھی، آپ کی جنگ، خان کے کاس کے لیے، یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، نہ کوئی ریاست سے جنگ تھی۔ تو بہرحال آج آتی ہوئی بیسا راستہ انہوں نے بہت تنگ کیا۔ ملاکنڈ ڈویژن کے ڈی آئی جی علی گنڈا پور ایک اچھے افسر رہے ہیں، کس طرح اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں، حیران ہوں۔ اگر فرض کچھ ہو جاتا ہے، مجھے غائب ہو جاتا ہوں یا پھر نہ پایا جاتا ہوں، تو آئی جی خیبر پختونخوا گنڈا پور سروس کے ذمہ دار ہوں گے۔ خان کا ساتھ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ
اور خان کی جیت ہوگی. پاکستان ایک ضرور جو ہے اصلی آزادی دیکھے گا. ہمارے بچوں کو اس آزادی کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ تو آیا اس کا تو وہاں عابد پہ بھائی عابد بھائی سر ایک یہی منٹ والا ایک منٹ میرے سر. طرف آیا تھا، یہی والا میں ابھی سنا رہی تھی، اس عابد میں بھائی آواز وہ کلیئر نہیں آ رہی. رکشی اور بہن نے یہی کہا. سنیں فہیم صاحب پلیز. وہاں پہ ہیوی فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں اور وہ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں وہاں پہ کھجوڑ میں. اور یہ کوئی نارمل کام نہیں ہے، سیریس کام ہے، سیریس مسئلہ ہے. سر یہ ابھی کی بات ہے کہ ابھی 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 سر کیا ابھی 5 منٹ 7 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کی بات ہے. مجھے اگر تھوڑی سی ٹائم ملے تو. اچھا ایک سیکنڈ عابد بھائی، رکشی بہن بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی تھی، لیکن ٹھیک ہے جی. اجاز بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. جی السلام علیکم سب کو، فروخ صاحب آپ کو اور باقی بی ایف ٹی بی فہیم ملک صاحب، نظر ملک صاحب. اچھا میں سارا دن بیٹھا رہا اور جب یہ معاملہ ہوا میں نے صرف تھوڑا اس پہ پوائنٹ دینا ہے کہ فہیم صاحب آپ کا تو ان لوگوں سے رابطہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ مروت صاحب کو پنجاب میں نہیں آنا چاہیے، ان کو کے پی کے ہی دیکھنا چاہیے. خان صاحب کسی اور بندے کا اعلان کریں، وہ کسی کا بھی کر دیں، وہ فروغ جمیل گجر صاحب کا کر دیں، کسی کا بھی کر دیں وہ، کیونکہ پنجاب کی صورتحال اور کے پی کی صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے. کے پی کے لوگوں نے سنبھال لیا ہے، پنجاب کے لوگ نہیں سنبھال پائیں گے. اگر ایسا جو بھونڈی حرکت ان لوگوں نے کی ہے آج اغوا کرنے کی، اگر یہ حرکت انہوں نے پنجاب میں کی نا تو پھر مروہ صاحب کا انٹرویو ہی آئے گا. اگر میری اس بات سے کوئی اختلافات کرے تو پلیز. اچھا یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اب پاچور صاحب میں میں یہ نظر صاحب سے پوچھوں گا جو میں نے بات کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو. نظر یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر، بعد میں جی بتائیے گا. نظر بھائی اس کو بھی انکلوڈ کر لیجیے گا. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ٹویٹر پہ یہ سارا کچھ آ گیا ہے اور ہیوی فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس والے ہیوی فائرنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سارے لوگ نکل رہے ہیں باہر. اوور ٹو یو سر. اچھا ایک سیکنڈ میں نظر بھائی آپ ہی کی طرف. عابد بھائی آپ بے شک میوٹ کر لیں. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر سب لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پہلے میں نے یہی بات کی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں پنجاب میں لوگوں کو نکلنا چاہیے. اب آپ نظر بھائی اجاز بھائی نے جو بات کی اس کے اوپر اپنا ریبٹل دیں سر. تھینک یو. سر جی یہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ مروت صاحب کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے یا ان کو ریسٹ کرنے کا کوئی پلان بنایا جاتا ہے تو یہ ٹوٹلی جو ہے یہ سارے کا سارا جو پلان ہے اس پہ آپ یہ الیکشن تو پھر آؤٹ آف کوسچن ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے ایک بندے کو جو کہ ایک پارٹی کا بندہ چلا رہا ہے اس کو آپ گرفتار کریں، اس کا ریئیکشن آئے گا. بھی میں یہی سن رہا تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے، مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کو تھوڑی دیر بعد ہمارے میں بات نہ کروں تو پھر اللہ دے والے ہیں. سو یہ جو صورت حال ہے نا دس از ایکسٹریملی، میرا خیال ہے کہ رات کا صبح کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں پنجاب میں لوگوں کو نکلنا چاہیے. اب کو راستہ باقی بچا نہیں ہے، چھوڑیں گے نہیں. یہ دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. دوسری ایک بات ہو رہی تھی لیڈرشپ کی. سر لیڈرشپ جو نا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں اپنے گھر کو چلاتا ہوں، میں اپنے گھر کا لیڈر ہوں. میری بیوی میرے بچے میری طرف دیکھتے ہیں، آپ کے بیوی بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ گھر کے لیڈر ہیں. جو بندہ 10 15 5 6 بندوں کا جو کنبہ چلا رہا ہے وہ لیڈر ہے. اب کہاں سے لے کے آنا لیڈر آپ نے کہ جی وہ نکلے گا؟ سارے پکڑے ہوئے ہیں، سارے اندر ہیں، سب کے برے حالات ہیں، کوئی ڈرے ہوئے ہیں، کچھ سہمے ہوئے ہیں. تو یہ قربانی تو دینی ہے، یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو آپ کو نکلنا پڑنا ہے. اس کے علاوہ اب آپشن کوئی نہیں ہے جس طرح حالات چلتے جا رہے ہیں. اور ڈر خوف اور اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس طرف یہ چیزوں کو لے کے جانے چاہ رہے ہیں اس کا بڑی دیر سے ڈر تھا، وہ تھا انسرجنسی. سر انسرجنسی ہوگی، پاکستان کو توڑنے کا پکا پلان بنایا ہوا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن مقصد بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے جو اتنے بڑے بڑے جو لوگ جرنیل ہیں یا اس عہدے میں بیٹھے وہ کیسے ممکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے عمل سے نفرت پھیل رہی ہے.
جب مجھے پتہ لگے گا میرے گھر میں میرے ارد گرد میرے عمل سے نفرت پھیل رہی ہے، میں اس کو چینج کروں گا. میرے بچے مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں اس کو چینج کروں گا، میں اس کو بہتری سے لے کے جانا چاہوں گا. یہ جس طرح پش کر رہے ہیں، یہ ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں. یہ KPK الگ بن جائے گا، پنجاب الگ ہو جائے گا. ساڈے ہر پاسپورٹ سے دیکھا کریں گے ونس اپون اے ٹائم دس واز یوز ٹو بی اے کنٹری نیم پاکستان. تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ایک ہی حل ہے، اس کو اگر بچانا ہے، پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہے، اور ہمیں بھی اپنی جو نا جو مہم ہے نا جو سوشل میڈیا پہ، اس کو تیز کرنا ہے. اور ہمیں رابطہ کرنا ہے ان تمام لوگوں سے جو ہیومن رائٹس جو ادارے ہیں اور جو نیوز پیپر ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے حساب میں جس طرح ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا جب خان صاحب گورنمنٹ گئی تھی تو اٹ واز ریئلی ہارڈ، اور ہمیں جو ہے نا دوبارہ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہٹ بیک ویری ہارڈ، کیونکہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. جس طرح یہ مروت صاحب کا میں نے میسج سنا ہے، یہ آپ اللہ خیر کرے بس، اور KPK میں جو صورت حال ہے اس کے بھی اللہ خیر کرے. اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. اس میں اچھا اگر میں ایک چھوٹی سی بات منٹ کروں فہیم بھائی میں فہیم آپ ہی بھائی کی طرف، آبد بھائی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. 1 منٹ، اگر 1 منٹ ٹھہرے، ٹھیک ہے. سر عمر ایوب کا بھی بیان آ گیا، اگر وہ بھی سن لیں آپ سب. جی جی اچھا بسم اللہ آپ عمر سنائیں. کا بیان بھی آپ سنا دیں ذرا. 1 منٹ اگر آپ کے پاس آیا، میں نے نہیں دیکھا، بھی آپ سنا دیں. میں عمر ایوب خان، سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، آپ سے مخاطب ہوں. خواتین و حضرات، ہمارے بڑے پیارے اور پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے ساتھی جنید اکبر خان صاحب کے ساتھ جو ظلم و ستم یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا کنڈیم کرتے ہیں، شدید اس کی مزاحمت کرتے ہیں. ان کی بیل ہو چکی تھی، ان کو عدالت سے چترال پولیس ایک فیک کیس میں، ایک جعلی کیس میں اٹھا کے لے گئی ہے. ان چیزوں کی ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں. یہ پولیس گردی، یہ انتظامیہ کی جو غلط رویہ ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں. یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ڈر رہے ہیں. الیکشن کمیشن اپنا صحیح رول ادا نہیں کر رہا. یہ کس قسم کا لیول پلینگ فیلڈ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو صحیح معنی میں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. عوام کی امنگوں کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا جس وقت بھی الیکشن ہوں گے، آپ سب بھائیوں بہنوں کی مدد کے ساتھ، رب العزت نے چاہا اور رب کا حکم ہوا تو پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اچھا اچھا، ایک سیکنڈ حافظ بھائی روکشی پلیز. سسٹر میں BFT بھائی میں سوال، جی آپ بولے. سسٹر اور ملک بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ دونوں اپنا مائک کھولیں، آہستہ تھوڑی بات کریں، ٹو دا پوائنٹ. پھر فہیم بھائی کے پاس واپس آتے ہیں. یہ رخشی سسٹر اور پھر ملک بھائی، بسم اللہ. جی تھینک یو. میں وہی بات کری تھی کہ پہلے میں نے بتایا کہ مروت بھائی کا جو انٹرویو آیا ہے ان سے ریلیٹڈ بات صرف یہی ہے کہ مروت بھائی نے جیسے بولا کہ فائرنگ کی جا رہی ہے باہر، بہت زیادہ ہنگامہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اندر سے کوئی فائر کر دے یا کچھ بھی کر دے تو انہوں نے کیا بولا، جی دہشت گردی، یہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کے زمرے میں آ کے ہم نے یہ کام کیا. اس طرح کی میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بھی سٹیپ اس طرح کا لیں گے. لیکن اگر یہ جو بات کی ہے نظر بھائی نے کہ پنجاب کو نکلنا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، جو صورتحال ہے اس میں نکلنا تو چاہیے، لیکن نکلے گا کوئی نہیں. جو سیدھی بات ہے، کوئی بھی نہیں نکلے گا. یہاں پہ جب صبح ان کے پیچھے پولیس والے لگے تھے تو بڑے چھیت میں ایک ویڈیو تھی تو انہوں نے بولا کہ میں نے بازار کے اندر اپنی گاڑی کو چھوڑا اور ہم لوگ پہاڑ والی سائڈ پہ نکل گئے، اور جب آگے آئے تو سارے وہ PTI کے لوگ تھے. تو ابھی مجھے ایک گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دے کہ ایک بندہ، اگر مروت صاحب آتے ہیں پنجاب کے کسی بھی علاقے میں تب بھی تو انہوں نے نکلنا ہے نا کنونشن کے لیے. اب بھی اگر یہ لوگ، میں کہتی ہوں بہت زیادہ نہیں، اپنے گاؤں میں جہاں پہ بھی نکلا جا سکتا ہے. کافی سٹارٹنگ کی بات ہے، جب سپیسیز ہم نے سٹارٹ کیے تب مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے میجر ندیم ڈار تھے، تو انہوں نے ایک اپنی ایگزامپل دی تھی کہ کراچی کے اندر جب MQM کا ٹائم تھا تو اس بندے کے پاس وہ سارا تھا، اس کو پھانسی کا حکم دیا گیا. اب اس بندے نے بولا کہ جب میرے سامنے میرے 6 سال کے بچے کو تیل کے اندر پھینک دیا گیا، میں تب بھی اپنے عہدے سے پیچھے نہیں ہٹا، میں نے پھر بھی قانون کی پاسداری کی. لیکن جب میں نے ان سے یہ کوشچن کیا تو مجھے نکال دیا گیا اور آج میں ڈسیبل بندہ ہوں اور مجھے پھانسی کا حکم دیا گیا ہے.
تو میں یہ بولتی ہوں کہ بجائے کہ کل کو آپ کے گھروں سے، جیسے فلسطین میں بچوں کو اٹھا کے گھروں سے لے کے چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان کے اندر بیٹھے بٹھائے ہو رہا ہے، سیم وہی سچویشن ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کی ابڈکشن ہو رہی ہے. روکشی سسٹر، اگر میں ملک صاحب کے پاس آ جاؤں، ان کا بھی تھوڑا پوائنٹ لینے، نیچے کا اوکے اوکے. جی ملک صاحب آپ کے پاس ہیں، پھر فہیم بھائی آپ کے پاس واپس آتے ہیں. نظر صاحب سے بات کروں گا. نظر صاحب بالکل آپ نے صحیح بولا کہ ہر گھر میں لیڈر ہونا چاہیے.